پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھ لیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک بری عادت، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بغض و کینہ سے متعلق سنیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک باطینی بیماری ہے، اندر کی بیماری ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اندر کی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر کی بیماریوں کا علاج کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ مزید میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر بڑھوں، آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے یہ پروگرام مکمل دیکھیں گے، جو کچھ سنیں گے، سیکھیں گے، عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کو اس چینل کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً آپ کے سمجھانے سے، آپ کے بتانے سے کسی نے یہ پروگرام دیکھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں یہ برائی موجود تھی اور اس نے اپنا علاج کر لیا، وہ گناہ سے باز آ گیا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اگر دنیا میں کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ اس پر صبر کر لے تو صبر پر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر وہ راضی ہو کر چلا جائے، یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی اس بیماری پر وہ راضی ہے، خوش ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، اور اسی حال میں دنیا سے چلا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے، کیونکہ دنیا کی بیماری جو ہے نا ناظرین، وہ زیادہ سے زیادہ کیا لے گی؟ جان لے گی۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کو ہم گناہوں کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو، وقت پر علاج نہ ہو، اور بندہ توبہ کیے بغیر مر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بیماری، گناہ کی بیماری کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے۔ تو دنیا کی بیماری زیادہ سے زیادہ کیا لیتی ہے؟ جان۔ لیکن گناہوں کی بیماری جو ہے وہ ایمان برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے باطن کا علاج درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کی معلومات ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ کا، جیسے مثال کے طور پر، کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے چوری ہے، غیبت، شراب نوشی ہے۔ اسی طرح کچھ کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، بغض و کینہ ہے، بدگمانی ہے، ریاکاری ہے۔ بہرحال گناہ ظاہری ہو یا باطنی، گناہ گناہ ہے، اور ہر صورت میں ہمیں گناہ سے بچنا ہی ہوگا، کیونکہ گناہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ ہر گناہ جو ہے یہ رب کی نافرمانی ہے، اور گناہ کرنے والا جو ہے جب گناہ کرتا ہے نا تو جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو رحمان کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں گناہ سے بچنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے یہ بھی بہت اہم ہے۔ پچھلا جو ٹاپک لیا تھا وہ حسد تھا، آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو ضرور آپ یہ ہمارا بیان سرچ کیجئے گا، اس کو سنیے گا، آپ کو معلومات ملے گی کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ اور آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے بغض و کینہ۔
پہلے میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ذات الصفہ کے مقام پر پہنچے تو وہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور پھر جب اس کے لیے قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر اس کے لیے قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بھی سانپوں سے بھر گئی۔ چنانچہ ہم نے اسے وہاں بھی دفن نہیں کیا اور آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ساری زمین کھود دو گے، ساری زمین کھود ڈالو گے، تب بھی یہ عذاب کے جو ہے سانپ وہاں پہنچ جائیں گے، یہ عذاب وہاں بھی پہنچ جائے گا، تو اسے وہیں دفنا دو۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس مبارک سفر حج کے سفر میں تھے، لیکن دل گندا تھا، دل میں بغض و کینہ تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے سماعت فرمایا قبر جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اسی وقت ایک انصاری صاحب وہاں آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی کے سے تر تھی، انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنی شوز اٹھائے ہوئے تھے، اپنی جوتیاں اٹھا رکھی تھی۔ پہلے دن کی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ وہی شخص آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ میرے حضور علیہ السلام نے ایک جنتی شخص کی خبر ارشاد فرمائی اور وہی شخص وہاں پر حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا آپ میری مہمان نوازی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے حامی بھر لی، وہ راضی ہو گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں سامنے سے کہا کہ مجھے اپنے یہاں مہمان بنا لیں، حالانکہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے۔ قربان جائیں امیر علیہ سنت پر کہ آپ نے ہمیں ایک بڑا پیارا نعرہ عطا فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ یہ وہ ہیں ناظرین اکرام جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے کسی ایک صحابی کی پیروی کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ کسی ایک صحابی کی بھی اتباع و پیروی، ان کے فرامین کے مطابق عمل ہو جائے نا، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی رسول ہیں، لیکن جب 3 دن مسلسل یہ خوشخبری آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے، تو آپ کو جو ہے یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی دیکھوں کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اب یہاں یہ سیکھنے والی بات ہے نا کہ خود صحابی ہیں، جنتی ہیں، لیکن مزید نیکیوں کی حرص ہے، نیکیوں کا جذبہ ہے کہ بس کسی طرح اور زیادہ نیکیاں کروں۔ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دن تک جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی؟ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام کرتے یعنی نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں یہ ضرور دیکھا کہ جب وہ بستر پر کروٹیں بدلتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا اور وہ اچھی بات کرتے یا خاموش رہتے۔ جب 3 راتیں اسی طرح گزر گئیں تو میں نے ان کے عمل کو بہت کم جانا،
چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا اور پھر تینوں مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں، لیکن مجھے تو آپ کا کوئی ایسا زیادہ عمل دکھائی نہ دیا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کو ملنے والی نعمت الہی پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی وہ وصف ہے، یہی وہ خوبیاں ہیں جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین اکرام، اب ان دونوں واقعات کو آپ نے سنا، غور بھی فرمائیں کہ پہلا واقعہ کہ وہ جو تھے وہ حج کے سفر پر تھے، لیکن مبارک سفر پر ہونے کے بعد بھی دل گندا تھا، دل میں مسلمانوں کا کینہ بھرا ہوا تھا، بغض بھرا ہوا تھا، دشمنی بھری ہوئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مبارک سفر میں ہونے کے بعد بھی قبر میں سانپ آ گئے، قبر سانپوں سے بھر گئی۔ اچھا، یہاں وہ فضیلت مجھے یاد آئی کہ اگر کوئی حج کے ارادے سے نکلے اور اگر مر جائے تو قیامت تک اس کے لیے کیا ہے؟ حج کا ثواب ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ فضائل تو لکھیں کتاب میں، لیکن دل چونکہ گندا تھا، دل میں کینہ بھرا ہوا تھا، دل میں بغض بھرا ہوا تھا، تو قبر جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی۔ اور دوسرا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا انصاری صحابی کا کہ دل صاف ہے، عمل بظاہر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن دل صاف ہے، دل میں کسی کا کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ انعام کیا ملا؟ جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی۔ ان دونوں واقعات کو اگر ہم یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں اپنا جائزہ لینے میں کافی مدد ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بغض و کینہ سے محفوظ فرمائے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کسے کہتے ہیں اسے بھی سماعت فرما لیجئے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا، دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ پھر سے دہرا دیتا ہوں، دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یہ کینہ کہلاتا ہے۔ ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، یہ کینہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اسے بیان فرمایا۔ مثلاً کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتی ہے، اب ذرا کچھ ایگزامپل پیش کرتا ہوں، یہ ایگزامپل سنیے اور تصور کیجئے، امیجن کیجئے، سوچئے۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہو، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہو، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی بات نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلاتا۔ اب اس پر غور کر لیا جائے کہ کسی کے آنے پر ہمیں اگر اس طرح کی جذبات ہمارے جاگتے ہیں تو غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کسی کی تعریف ہو رہی ہے، بندہ چاہتا ہے یار یہ اس کی تعریف میرے سامنے کیوں ہو رہی ہے، ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، توجہ سے سنے گا نہیں، وہ آ جائے تو اس کی بات سنے گا نہیں، وہ کوئی کلام کر رہا ہے تو توجہ نہیں دے گا، ہاتھ ملانا چاہے تو اسے ہاتھ نہیں ملائے گا، ملاقات نہیں کرے گا۔ تو یہ جو اندر چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں نا، اس کو دور کرنے کی حاجت ہے۔ اگر یہ جو دل ہے نا، دل، اس سے یہ بری عادتیں نکل جائے نا تو اس میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جگہ بنے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جگہ یہاں بنے گی
کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کی محبت سے اگر ہمارا دل لبریز ہو جائے نا، بھر جائے، مالا مال ہو جائے، تو پھر اس میں گنجائش نہیں بچے گی گناہوں کی۔ اور دل جسم کا بادشاہ ہے، دل خراب ہو جائے، دل بگڑ جائے، دل گناہوں کی میں پھنس جائے، تو اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، اس کا اثر جو ہے وہ دیگر اعضاء پر، یعنی جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں دیگر، اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اگر باطن سنور جائے نا اندر کا، جس پر ہمارا یہ پروگرام ہی ہے پورا، اندر باطن سنوارنے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے، جس کا دل سنور جائے، جس کا باطن سنور جائے، اس کا ظاہر ویسے ہی سنور جاتا ہے۔ اور جو صرف ظاہر کو ٹپ ٹاپ کر کے گھومے اور اندر وہی گندگی کا ڈھیر ہے، کہ کسی سے اس کو، کسی کی ترقی اسے دیکھی نہیں جاتی، یا کسی کی تعریف وہ سن نہیں سکتا، جو بھی میں نے تعریف آپ کے سامنے بغض و کینہ کی بیان کی، اس کو سامنے رکھے اور اپنا جائزہ لیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مدنی لیبوریٹری ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنا کوئی رزلٹ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس پوزیشن پر ہوں۔ بہرحال یہ بغض و کینہ جو ہے نا، آج کی پیداوار نہیں ہے، بغض و کینہ آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی بیماری ہے، بلکہ پچھلی امتوں کی بیماری ہے۔ اور یہ وہ بیماری جس کی وجہ سے پچھلی امتوں میں بگاڑ پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، عن قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلی امتوں کی بیماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا بھی بیان کیا گیا۔ آج ناظرین اکرام، ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنا گھر بہت اچھا بنایا، میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں نے اپنے یہاں شادی میں اتنے ساری ڈشیں بنائی ہیں، میں اس سے زیادہ بناؤں گا، فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا، میں اس سے زیادہ کروں گا، فلاں نے اپنے گھر میں یہ والا فرنیچر لیا ہے، میں اس سے اچھے والا لوں گا۔ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے پر آگے سبقت لے جانے کی، بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کاش ہم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، میں انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھوں گا۔ اچھا، فلاں 5 نمازیں اور تہجد پڑھتا ہے، میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، سنت قبلیہ اور بعد کے بھی نوافل اور سنتیں پڑھوں گا، اور تہجد کے ساتھ ساتھ عشاء کو چاش بھی پڑھوں گا۔ اچھا، فلاں یہ بھی کرتا ہے، اب میں یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اوابین کی نماز بھی پڑھوں گا۔ ابھی اوابین کیا ہوتی ہے؟ تو مغرب کی نماز 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت ہی صحیح اوابین کی نماز پڑھ لیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح
فرائض واجبات سنتیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مقابلے میں اس میں آئے نا، نیکیوں کا مقابلہ کریں نا. آگے بڑھنا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے معاملے میں آگے بڑھیں، لوگوں کی مدد کرنے کے معاملے میں آگے بڑھیں، سبقت لے جانے کی کوشش کریں. فلاں نے جناب 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا تو میں جناب اتنے کروڑ کا بناؤں گا. فلاں نے فلاں گاڑی لی ہے تو میں اس سے اچھی والی گاڑی لوں گا. ہم تو اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی میں جو اس ریس میں ہے نا، جو اس ریس میں آپ مجھے بتائیں وہ کتنا دوڑے گا، کتنا دوڑے گا. اچھا دوڑتے دوڑتے زندگی بھی تو ختم ہونی ہے نا، ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے نا. 60 سال 70 سال 80 سال چلے جناب، 100 سال جی لیے، 100 بھی کراس کر دیے، اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ تو ہے نا، دنیا سے جانا تو ہے نا. تو کیوں نہ ہم وہاں کی تیاری زیادہ کریں جہاں ہمیں زیادہ رہنا ہے، وہاں کے لیے کوشش ہم زیادہ کریں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد. اور پھر دنیا ہے کیا؟ تو دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اسی کے ہو کے رہ جائیں اور اس کے لیے ایک دوسرے سے بغض و کینہ شروع کر دیں. اس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اپنے دلوں میں کسی کا کینہ رکھیں، تو یہ درست نہیں ہے. اللہ کی محبت دل میں ہو، اس کے حبیب کی محبت دل میں ہو، اس کے حبیب جن سے محبت فرمائے ان کی محبت ہمارے دل میں ہو، تو کیا بات ہے اس دل کی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے پروگرام میں جو ہے ہم اس کا علاج بھی بیان کرتے ہیں. دل کے کانوں سے سنیں اور کوشش کریں کہ ہم اس علاج کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنا علاج جاری رکھیں. دیکھیے بعض لوگ جس چیز سے پرہیز بتایا جاتا ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کھانا ہے، تو بعض لوگ ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ غذا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اب ڈاکٹر نے کہا دیکھیں میٹھا نہیں کھانا ہے، اب میٹھا منع کر دیا گیا، لیکن وہ میٹھا بھی کھائے گا، دوا بھی کھائے گا. آپ مجھے بتائیں دوا سے فائدہ ہوگا، ٹیبلٹ سے فائدہ ہوگا؟ تو اسی طرح جو علاج بتائے جا رہے ہیں ہم نے کلی طور پر، مکمل طور پر اس بری عادت سے خود کو بچانا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی جاری رکھنا ہے. یہ دونوں ساتھ ہوگا تب شفا ملے گی، تب فائدہ زیادہ ہوگا. تو ہر مسلمان کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کرتا رہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. دعا کے ساتھ ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، جو عربی میں بیان کی گئی دعا اسی کو یاد کر لیجئے اور دعا میں اسے شامل کر لیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اس وقت اسکرین پر بھی آپ جو ہے یہ دعا دیکھ رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یاد کر لیجئے. بڑی آسان سی دعا ہے، انشاءاللہ کچھ کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گی. آئیے مزید اس کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں. تو پہلا سبب جو بغض و کینہ کا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے غصہ. احیاء العلوم میں اور دیگر کئی کتب میں ہے کہ کینہ جو ہے یہ غصے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو سامنے والا بھی اپنا رد عمل دیتا ہے، وہ بھی اس کی طرف سے ظاہر ہر ایکشن پر ری ایکشن ہوتا ہے. یوں مسلسل عمل اور رد عمل کے نتیجے میں دلوں میں بغض و کینہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے اگر غصے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی لیا جائے تو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ بغض و کینہ سے بھی بچنے کی صورت بن جائے گی. اور غصہ پینے کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بشارت نشان ہے. جس نے غصے کو ضبط کر لیا، حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے یعنی اس کا امپلیمنٹ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا دوسرا سبب بدگمانی بھی ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بھی کینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی بہنوں کو نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، گھر کے اندر ساس، نندے یا جیٹھانی دیورانی یا کوئی دوسری عورتیں آپس میں چپکے باتیں کر رہی ہوں تو عورت کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے اور نہ یہ جستجو کرے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بلا وجہ یہ بدگمانی بھی نہ کریں کہ کچھ میرے ہی متعلق باتیں کر رہی ہوں گی، کہ اس سے خواہ مخواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جو کہ بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فساد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے تو بچا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمیں بغض و کینہ سے محفوظ رکھے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، پڑھی اور سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بتہا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔